نیم حکیم خطرہ جاں، گردے کی پتھری سے نجات حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی کانٹوں سے بھر گئی، خوشی کی چاہ میں اور صحت کی آس میں لاچارگی، چلنے پھرنے سے معذور کس سے فریاد کرے، بے کسی کی تصویر بنی یہ ہے نیو کراچی کی رہائشی 24 سالہ سمینہ، جو اپنی 3 بچیوں اور شوہر کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ کچھ عرصے قبل گردے میں تکلیف کی شکایت رہنے لگی، ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا کہ گردے میں پتھری ہے اور اس کا آپریشن کروانا پڑے گا۔ اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھانے اور صحت مند زندگی گزارنے کی آس لیے سمینہ علاج کے غرض سے مسلم کھتری ویلفیئر ہاسپٹل جا پہنچی، مگر یہاں شفا دینے والے مسیحا جلاد کا روپ دھارے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے غفلت برتتے ہوئے نظر آئے۔ آپریشن سے قبل اینستھیزیا کی زائد مقدار دینے سے سمینہ کی دل کی دھڑکنیں تھمنے لگیں۔ گھبراہٹ کی حالت میں تھیٹر میں موجود اسٹاف نے ای سی پی کے جھٹکے دینے شروع کر دیے، جس سے خاتون کی دھڑکنیں تو بحال ہو گئیں مگر دماغ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے اپنی غفلت کو چھپاتے ہوئے اہل خانہ سے کہا کہ خاتون کو دوران آپریشن مرگی کے دورے پڑے۔ شفا دینے والے مسیحا تھے یا جلاد، ننھے بچے اپنی ماں کی ٹھنڈی چھاؤں نہ ملنے پر اداس ہیں، نم آنکھوں میں اداسی ہے اور لبوں پر فریاد۔ سمینہ ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، کچھ نہیں کہہ پاتی، لیکن جب اس کی ننھی بچیاں اماں اماں کی صدائیں لگاتی ہیں تو وہ لاچارگی کے کرب میں مبتلا ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ پولیس کو قانونی کارروائی کے لیے درخواست جمع کروائی جا چکی ہے کہ اسپتال انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے سمینہ کی حالت ہوئی، لیکن پولیس نے تاحال کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی ہے۔ دوسری جانب سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن، جو کہ اسپتالوں کی رجسٹریشن اور وہاں پہ طبی سہولیات اور اسٹاف، ہنرمند اسٹاف کے حوالے سے نظر رکھنے کا ایک ادارہ ہے، وہ بھی اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے غفلت برتتے ہوئے نظر آتا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اب قصہ سناتے ہیں نارتھ کراچی کی 6 سالہ عائشہ کا۔ پاکستان کے تمام تر وہ والدین جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خاص کر سندھ کے، کراچی کے، تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی صورت میں جب بھی آپ کسی اسپتال جائیں تو ان سے پہلے آپ یہ معلوم کریں کہ آیا آپ کا اسپتال سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے، تو اسی صورت میں آپ اس اسپتال میں اپنے بچوں کا ٹریٹمنٹ کرائیں۔ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے کہ میں جس اسپتال میں اپنی بیٹی کو لے کے گیا تھا، مجھے اویئرنیس نہیں تھی، وہ اسپتال سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ میں نے اپنی بیٹی کا ٹریٹمنٹ کروایا، جو کہ وہاں پہ کمپیٹنٹ ڈاکٹر بھی اویلیبل نہیں تھے کوالیفائڈ، اور انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر کسی کنسلٹیشن سے جو ہے مشورہ کیا اور جو ہے میری بیٹی کو 6 گھنٹے کے لیے ایڈمٹ کیا، پورے دن کے لیے ایڈمٹ کیا، مگر 6 گھنٹے تک انہوں نے اس کا الٹا سیدھا ٹریٹمنٹ کیا اور 6 گھنٹوں میں میری بچی جو ہے مار دی انہوں نے۔ میں بہت تکلیف سے گزرا، میں نے ہیلتھ کیئر کمیشن کا بہت شکر گزار ہوں، میں نے ان کو شکایت کی، انہوں نے ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کی اور بتایا کہ یہ اسپتال غیر قانونی ہے، اس اسپتال کے اندر بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایک ایکوپمنٹ نہیں ہے، ان کی لیبارٹری جو ہے وہ بھی اناتھورائزڈ ہے اور بہت میل ایڈمنسٹریشن ہے۔ ٹی میڈیکل جنرل ہاسپٹل 11 بی نارتھ کراچی۔ تو میری گزارش ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے کہ ان کی اس نااہلی کے اوپر اس اسپتال کو پرماننٹلی جو ہے سیل کیا جائے، تاکہ اور لوگوں کی، معصوم لوگوں کی جانوں کو بچایا جائے اور یہ عبرت کا نشان ان کو بنایا جائے، تاکہ دوسرے جو معصوم بچے ہیں ان کی جان کی سیفٹی کی ایک ضمانت ہو جائے سندھ گورنمنٹ کی جانب۔ یہ محمد یاسر ہیں، 6 سالہ عائشہ کے والد۔ بچی نے خون کی الٹی کی، ہاسپٹل دی میڈیکل ہاسپٹل لے کر گئے، اسپتال انتظامیہ نے صحیح سے ٹریٹمنٹ نہیں کی، جو کنسلٹنٹ تھے وہ بھی ڈاکٹر فون پر ٹریٹمنٹ بتاتے رہے۔ 6 گھنٹے کے اندر یہ بچی خون کی الٹیاں کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ ان کے والد صاحب ایڈوکیٹ ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اور دیگر قانونی کارروائیاں کی، جس پہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ان کو یہ بتایا کہ جناب یہ ہاسپٹل رجسٹرڈ نہیں ہے اور ہم نے ڈاکٹر پر 2 لاکھ روپے اور ہاسپٹل انتظامیہ پر 3 لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا ہے، جبکہ قانون کے مطابق سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو اس اسپتال کو سیل کرنا چاہیے تھا، لیکن کروڑ پتی پارٹی ہے، اس کا یہ ہاسپٹل ہے جہاں ان کے بہت سارے بزنس اور پیٹرول پمپس ہیں، وہاں پہ کاروبار کے لیے کہ ہاسپٹل بھی کھول رکھا ہے، اس لیے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے 6 سالہ عائشہ کے خون کا سودا کر لیا۔
ریڈ زون نے جو ابھی تک تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق جو اس اسپتال کے مالک ہیں انہوں نے جو ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے جرمانہ کیا گیا تھا وہ رقم بھی ادا نہیں کی ہے، جبکہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن یاسر جو کہ عائشہ کے والد ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں ان کو مستقل اس بات کا آسرا دے رہی ہے کہ وہ جلد ہی اس اسپتال کو سیل کر دیں گے، بلکہ یقین دہانی بھی کروائی تھی، لیکن ابھی تک تقریباً سال ہونے کو آ گیا ہے لیکن یہ اسپتال ابھی تک سیل نہیں ہوا ہے۔ یہ اسپتال جہاں نوٹ چھاپنے کے کارخانے ہیں وہیں معصوم جانوں کے لیے قصاب خانے سے بھی کم نہیں، جبکہ سندھ سرکار کی شعبدہ بازیاں خواہ وہ سرکاری اسپتال میں صحت کی سہولیات سے متعلق ہوں یا پھر پرائیویٹ اسپتالوں کی رجسٹریشن اور مانیٹرنگ کے حوالے سے ماہانہ کروڑوں روپے کا بھتہ لے کر جاری ہے۔